ام معبد کا واقعہ بڑا مشہور ہے، کئیوں نے سن رکھا ہوگا، لیکن جس انداز سے آج میں سنانے لگا ہوں امید ہے اس انداز سے نہیں سنا ہوگا۔ ام معبد ٹھیک ہونے اس کا تھوڑا سا تعلق ہے۔ حضور جب مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں مدینے اور مکے کے درمیان ایک وادی تھی، ایک گھاٹی تھی، وہاں یہ قافلہ جھوپڑی لگا کر بیٹھا تھا۔ حضور جب جھوپڑی کے پاس سے گزرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ہم مسافر ہیں، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو ہماری ضیافت کرو۔ یہ کہنے لگی میں عرب خاتون ہوں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں، میں خدمت کر نہیں سکتی، میں خدمت کر نہیں سکتی۔ حضور کی نظر اس کے خیمے میں بندی ایک بیمار بکری پر پڑتی ہے، کہا اگر اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ دو لوں، اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ دو لے۔ وہ کہنے لگی یہ بکری کمزوری اتنی ہے کہ دودھ نہیں دے سکتی، ہڈیوں میں گودا ختم ہو چکا ہے، دودھ دینے کے قابل ہوتی میرا شوہر ساتھ چرانے لے جاتا، گھر میں باندھ کر گیا ہے، وجہ یہی ہے کہ دودھ دینے کے قابل نہیں۔ کہا تو اجازت دے، اجازت دینا تیرا کام، دودھ سے آپ پہ کھڑا۔ کہنے لگی اگر یہ بات ہے تو میری طرف سے تو اجازت ہے، مجھے بلا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے بکری کو کھول کر حضور کے سامنے کیا، حضور نے عبداللہ والا ہاتھ پھیرا، بکری نے ٹانگیں پھیلا دی دودھ دینے کے لیے۔ کہا گھر کا برتن لاؤ دودھ دینے کے لیے، ایک چھوٹا جا پانڈا چک لیا کہ کتنا کو دودھ نکل جانا ہے، پیش کیا، حضور نے دودھ دوہا، پورا برتن دودھ سے بھر دیا، فرمایا اور لے کر آؤ، اور برتن لاؤ۔ وہ برتن لاتی نہیں، حضور بکری کے دودھ سے برتن بھرتے رہے۔ علماء لکھتے ہیں گویا کہ حضور نے اس بکری کے دودھ کا تعلق حوض کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا۔ ام معبد کے گھر کے سارے برتن اس بکری کے دودھ سے بھر دیے۔ حضور نے خود بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا اس نے بھی پیا۔ پی چکنے کے بعد حضور تشریف لے گئے۔ جب حضور تشریف لے گئے پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے نام پتہ ہی نہیں پوچھا، کیڑا بندہ آیا سی، کتوں آیا سی، کون سی۔ اب شام کو جب اس کا شوہر ابو معبد گھر آتا ہے، دیکھتا ہے کچی کلی پر نور کی برسات ہے، کچی کلی پر نور برس رہا ہے۔ ام معبد سے آ کر کہتے ہیں آج گھر میں کیا معاملہ ہوا ہے، ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں آج میرے گھر پر نور بڑھ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب نام تو پوچھا نہیں تھا لیکن برکت دیکھی تھی، اپنے ہی طرف سے نام رکھ کر کہتی، کہنے لگی آج ایک مبارک آیا تھا، آج ایک مبارک آیا تھا، برکت جو ایک دیکھی، مبارک آیا تھا۔ کہنے لگا وہ مبارک دکھتا کیسا تھا، وہ مبارک تھا کیسا، وہ مبارک آیا کہاں سے تھا؟ کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کہاں سے آیا تھا۔ کہا چل یہی بتا دکھتا کیسا تھا؟ کہتی میں تجھے کیا بتاؤں وہ دکھتا کیسا تھا، چہرہ ایسا تھا کہ سورج چمکے، چہرہ ایسا تھا کہ نورانی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، گردن سرائی جیسی خوبصورت، تعریفیں کر کر کے حدیث طویل ہے، دو جملے نقل کرنا چاہوں گا ام معبد کے۔ کہتی میں تجھے کیا بتاؤں کتنے سونے تھے، دور سے دیکھو تو پیارے لگتے تھے، قریب آ کر اور زیادہ پیارے لگتے تھے، دور سے دیکھو دور سے دیکھو تو پیارے لگتے تھے، قریب آ کر اور پیارے لگتے تھے۔ اچھا معاملہ کیا ہوا؟ اب ابو معبد نے کہا کہ میں گھر سے بکریاں دور نہیں لے کے جاؤں گا، گھر سے نیڑے چلاواں گا، ہون سے کدی دوبارہ مبارک اب پھیرا پہ آنا زمین میں بلا لے۔ اب ہوتا نہ کیا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی کتوں ثابت ہے، میلاد کرنا کہاں لکھا ہے، جملہ دے کر جانے لگا دل میں سجانا، انشاءاللہ دلہ کما ہو جائے گا اعتراض کرنے والوں کا۔ کیا اعتراض کرتے ہیں جی کتھے لکھا ہے، کتھے؟ اگلا جواب بڑا سونا ہے، سبحان اللہ آنی چاہیے، کتھے لکھا ہے؟ میں کبھی عاشق رسول دی قسمت وچ لکھا ہے، عاشق رسول کی قسمت میں میلاد منانا لکھا ہے، رب کا قرآن ہے، تیسرا پارہ آیت نمبر 81 یا 86، اللہ فرماتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم کتاب و حکمہ، اللہ نے وعدہ لیا انبیاء سے، کب لیا؟ جب نہ تو تھا نہ میں تھا، عالم ارواح میں اللہ وعدہ لے رہا ہے، کیا وعدہ لے رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے انبیاء سے کہ تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، کتاب دینے کے بعد، حکمت دینے کے بعد تم میں اپنا رسول بھیجوں گا، تم میں اپنا رسول بھیجوں گا۔ ربا سونے کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا کچھ نہیں، اپنی اپنی امت میں جا کر محمد کے ذکر کرنا، محمد کے قصیدے پڑھنے ہیں، محمد کے قصیدے پڑھنے ہیں۔ تو میلاد منانا تو نئی گل نہیں، جب دنیا نہیں بنی تھی میلاد تب بھی تھا۔ بات کر رہا تھا ابو معبد کی،
اب جب یہ روزانہ بکری چلا کر گھر آتا نا، مابد کہتی بے جو میں روٹی لانی ہوں. آج بھی فرما بردار زوجے بیگمات شورات آئے تھکتے ہو کہتی تو بے میں سالن روٹی گرم کر کے لے آنی ہوں. تو مابد کہتی بیٹھ میں کھانا لگاتی ہوں. اب وہ مابد کہتا کھانا بعد میں ذرا یہ بتانا وہ مبارک دکھتا کیسا. یعنی روزانہ مابد کے گھر میں میلاد مصطفیٰ ہوتا تھا، روزانہ میلاد مصطفیٰ ہوتا تھا. اب دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا. ایک دن ایسا آیا کہ سبزی خریدنے کے لیے مدینے کے بازار میں پہنچ گئی. سبزی خریدنے کے لیے مدینے کے بازار میں پہنچ گئی. اس کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میں دوبارہ پیچھے لانا چاہوں گا. مابد نے کیا جملے کہے تھے کہ ابو مابد کیا بتاؤں کتنا سونا تھا. قریب سے دیکھو تو پیارا لگتا تھا، دور سے دیکھو تو بھی پیارا لگتا تھا، دور سے بھی پیارا، قریب سے اور زیادہ پیارا. قریب سے دیکھنے والے کیا کہتے ہیں 1400 سال پہلے جو مصطفیٰ کو قریب سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کل قمری فی لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. ارے مصطفیٰ 14ویں رات میں چمکنے والے چاند جیسے سونے تھے، 14ویں رات میں چمکنے والے چاند جیسے پیارے تھے. اور 13 صدیاں گزرنے کے بعد دور سے دیکھتا ہے، دیکھنے والا پیر میر علی شاہ ہے. کہتے ہیں مجد بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکتی لاڈ نورازی ہے، کالی زلف دے اکھ مسازی ہے، مخمور اکھی ہنمت بھریا. قریب سے دیکھنے والا کہتا ہے کہ ان شمسا تجری فی وجہہ. یا بتاؤ کیسے پیارے تھے، گویا کہ ان کے چہرے میں سورج طلوع ہوتا تھا، سورج طلوع ہوتا تھا. 14 صدیاں گزرنے کے بعد، بلکہ 13 صدیاں گزرنے کے بعد دور سے دیکھنے والا کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. 13 صدیاں گزرنے سے پہلے قریب سے دیکھنے والا کہتا ہے کہ کیا بتاؤں مصطفیٰ کیسے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلج ثنیتین اذا تکلم رؤیت نور من بین ثنایاہ. کہتے ہیں حضور کے سامنے کے دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، جب جب حضور باتیں کرتے ان سے نور نکل نکل کر کے میرے معاشرے کو روشن کر دیتی، محفل کو روشن کر دیتی. اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد جو حضور کو دور سے دیکھتا ہوا کہتا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے سونا رخ تو نقاب ہٹاوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے سونا رخ تو نقاب ہٹاوے. جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن شیش نواوے. نالے کرتی لف لف جاوے جے او رکھے ہاتھ بھولنا وچ ہاتھ بھولنا تو ود جاوے. جے او رکھے ہاتھ بھولنا وچ ہاتھ بھولنا تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگرے تے انج پہ جا پے جیو میں خانہ کھل جاوے. خلق دینے مولی دنیا کو ورلا جان بچاوے. کیے جاس نظر وچ ہوتی جو آوے بک جاوے. عبداللہ بن سلام آئے تھے، کافروں نے تیاریاں کروائی کہ جا کر مسلمانوں کے نبی سے مناظرہ کرنا ہے. بڑی تیاری کی، بڑے سوال بنائے، اے بھی پوچھنا جی، اے بھی پوچھنا جی، اے بھی پوچھنا. حضور کی محفل لگی ہے، کونے میں جا کر بیٹھ گیا کہ حضور فارغ ہوتے تو مناظرہ کرتا ہوں. کونے میں بیٹھا ہے، اتنے میں مصطفیٰ کے چہرے پر نظر اٹھ جاتی ہے. مصطفیٰ کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو وہ جو سوالوں کی گٹھڑی باندھ کر دماغ کے اندر لایا تھا وہ سوال تتلی بن کر اڑ گئے. وہ سوال سارے تتلی بن کر اڑ گئے. محفل ختم ہوئی، سب صحابہ جا چکے، یہ اکیلا رہ گیا. حضور نے کہا عبداللہ بن سلام کہو کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آگیا نوکر بننے آیا ہوں، آقا غلام بننے آیا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ادھر کافر انتظار کر رہے ہیں کہ مناظر بھیجا ہے، انہیں جیل کے اندر پوچھ رہے ہیں جا کے مسلمانوں نے ایک تو نبی ہے، انتظار کر رہے ہیں. لیکن جب ان کو خبر ہوئی نا کہ جس کو قیدی کرنے بھیجا تھا وہ خود قیدی بن گیا، جس کو قیدی کرنے بھیجا تھا وہ خود قیدی بن گیا، تو رکا نہ
گیا وہ بھی حضور کی خدمت میں آ گئے. کہنے لگے عبداللہ بن سلام کو کہ بڑا عجیب بندہ ہے, نہ تو کوئی سوال کیتا, نہ تے تینوں کوئی جواب ملیا, کوئی سوال کرتا کوئی جواب ملتا, پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندا سی. سمجھتے کہ مناظر بندہ ہے, تینوں تشفی ہو گئی, ایمان لے آیا, پر نہ تے کوئی سوال ہویا نہ ہی کوئی جواب ہویا, پھر بھی ایمان لے آیا. تیرا ایمان لانا سمجھ نہیں آتا. وہ آخر لگا سمجھ میں بھی نہیں آندا. کی سمجھ نہیں آندا؟ کہنے لگا جس ویلے انہاں دا چہرہ تکیا, عرفتو ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, کہتے میں جان گیا ایڈا سونا چہرہ جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. تو کی اعجاز نظر وچ ہوندی جو آوے وک جاوے, کی اعجاز نظر وچ ہوندی جو آوے وک جاوے. علم خدا نے اینا دتا, عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینے دتی, علماں وچ نہ آوے. ڈرتی بجلی لشک نہ مارے, متا بے ادبی ہو جاوے. ڈرتی بجلی لشک نہ مارے, متا بے ادبی ہو جاوے. توبہ توبہ حسن سجندہ ایتے چال نہ چلی جاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. 14 صدیاں گزرنے کے بعد جو دور سے دیکھتا وہ کہتا تو ہجے میرا یار نہیں دکھا, اور 14 صدیاں گزرنے سے پہلے جو قریب رہ کر دیکھتا ہے. کہتے ہیں حضور ایک دن آئے, جلوہ فرما تھے, اور زیب تن سرخ رنگ کا جوتا کیا ہوا تھا, چودھ مینار کا چاند چمک رہا تھا. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں. کہتا میں نے فیصلہ کر لیا کہ حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. جو قریب سے دیکھتا ہے وہ بھی کہتا سونا ہے, جو دور سے دیکھتا ہے وہ کہتا بٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہ کوئی اور دیکھا, کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے. کہندا رات دینے ہو شو دکھا, اللہ آلیاں ذلل گل مکا چھڑی, تسا اور دکھا اسا اور دکھا. تو دور سے دیکھے وہ بھی کہے سونا, قریب سے دیکھے وہ بھی کہے سونا. اچھا وقت گزرتا گیا, آپ واپس ادھر لاتا ہوں. یہ پہنچی سامان خریدتے خریدتے مدینے کے بازار میں. اب سامان خرید رہی تھی, ساتھ اس کا چھوٹا بچہ بھی تھا. یہ ادھر سامان خرید رہی ہے, ادھر حضرت ابو بکر صدیق بھی بازار میں جلوہ فرما ہو گئے. سامان خرید رہی ہے, ادھر ابو بکر صدیق بھی آ گئے. بچے کی نظر ابو بکر صدیق پر پڑتی ہے, کہتا ہے یا اماہو ہاذا صاحب مبارک. امی جی ادھر جڑا مبارک نال بندہ نہیں سی, او پیا جاندا ہے, او پیا جاندا ہے. سامان کو چھوڑ کر ابو بکر کی صدیق پہ, ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر جا کر کہتی عین المبارک, عین المبارک, مبارک کہاں ہے؟ پوچھا بھئی کون مبارک؟ نام تو مبارک اس نے اپنے طور پر رکھا تھا نا. ابو بکر کہتا ہے کون مبارک؟ کہتی اودن ساڈے چوپڑی وچ آیا سو, ہاتھ پھیریا سی, بکری دودھ دے چھڑیا سی. ابو بکر سمجھ کے کس مبارک کی بات کرتی ہے, کہا چل مبارک کے ڈیرے پر لے چلتا ہوں, چل مبارک کے ڈیرے پر لے چلتا ہوں. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو کر واپس گھر. اب جب یہ گھر پہنچے نا, اب بھی بڑا پیارا معاملہ. یہ کہتی ہے اپنے بیٹے کو, پتر تو نہیں دسنا کہ ہم حضور کو دیکھا, میں بتاؤں گی. بچہ کہتا نہیں امی جی میں دساں گا, مبارک دے یار میں تکیا سے پہلے, میں تکیا سے پہلے میں دساں گا. اس تو پہلے انہاں دوواں وچوں کو دستا. وہ معبود خود آ کر پوچھتا ہے میں معبود آج پھر نور برس رہا ہے, آج پھر نور کی بارش ہے, اور میں نے کہا تھا مجھے بلا لینا, تو نے اچھا نہیں کیا نہ بلا کر. کہا پریشان نہ ہو, آج مبارک نہیں آیا تھا, ہم خود مبارک کا ڈیرہ دیکھ رہے ہیں. کہا مجھے بتا تو صحیح نا وہ مبارک ہے کون؟ کہا جسے دنیا مدینے کا سلطان کہتی ہے ہم اسے مبارک کہتے ہیں. یہ بھی اٹھے محبوب کی خدمت میں گئے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے.